أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اب قرآن مقدس کے بارے میں پھر بیان کیا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے محبوب، ہمارے نبی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ کہ یہ قرآن مقدس میں یقیناً بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن مقدس میں ہر قسم کی، ہر طرح کی مثال کو بیان فرمایا، نہیں بیان فرمایا۔ پہلے بھی یہ مضمون آیا تھا، کبھی آپ کو اور ہمیں آسمان سے برستے ہوئے پانی کی مثال دی، آگ کی مثال دی، کبھی درختوں کی مثال دی، سورج کے نکلنے ڈوبنے، چاند کے نکلنے ڈوبنے اس کی مثالیں دی۔ پھر اس کے بعد کچھ نصیحتیں، کچھ وعدے، کچھ وعیدیں، کچھ مثالیں، کچھ قصے، کچھ کہانیاں، ہر طریقے سے سمجھایا۔ قرآن مقدس نے ہر طریقے سے سمجھایا کہ نہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ہم تو گاؤں میں بچھڑے ہوئے علاقے میں رہتے، کہا اس کی بھی مثال دے دی۔ کسی نے کہا کہ ہم تو پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے، کہا اس کی بھی مثال دے دی۔ کہ ہم تو ترقی یافتہ زمانے میں زندگی گزارتے، کہا اس کی بھی مثال دے دی۔ عقل مند ہے، جلدی سمجھتا ہے، کہا ویسی مثال بھی دی ہے۔ کند ذہن ہے، غبی ہے، جلدی سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کہا اس کے لیے بھی الگ سے مثال ہے۔ مطلب جیسا آدمی ہے قرآن مقدس نے اس طریقے سے اس سے بات کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہر طریقے کی مثالیں قرآن مقدس نے بیان فرمائی۔ کہا کیوں ہے؟ کہا صرف اس لیے کہ لوگ غلط راستوں کو چھوڑ کر کے صحیح راستے پر آ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے لگے، اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے اس کے لیے۔ لیکن انسانوں کی کیفیت کیا ہے؟ جو پورا مضمون چلا آ رہا ہے نا، پہلے کیا کہا تھا کہ کبھی کبھی انسان ایسا کرتا ہے کہ دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ بد دعائیں بھی مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلد باز ہے انسان۔ پھر ایک جگہ قرآن مقدس نے یہ بیان فرمایا کہ انسان تو ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن اس قرآن کو مانا نہیں۔ کہ یہ انسان کیسا ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو ہے انسان۔ قرآن مقدس بیان فرماتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا کسی کے سامنے جب حق آ گیا، سچائی آ گئی، کسی کو کھڑا رکھ کے آپ نے یا میں نے یا کسی نے بھی حق بات اور سچ بات بتائی، تو کیا کسی بندے کو دیکھا ہے جس نے گردن جھکا کر قبول کر لیا ہو؟ نہیں دیکھا۔ کہ یہ انسان کی خصلت ہی ایسی ہے کہ سچ بات پہ بھی جھگڑا کرتا ہے وہ۔ تو یہی وجہ ہے نا اس کی قرآن کو نہ ماننے کی، کافروں کے قرآن کو نہ ماننے کی، فرما برداروں کے مان کر کے فرما برداری نہ کرنے کی وجہ کون سی؟ کہا یہ اس لیے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے، ہر بات میں جھگڑا کرتا ہے۔ جھوٹ اپنے آپ کو دیکھتا ہے باوجود اس کے جھگڑا کرتا ہے، اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے باوجود اس کے جھگڑا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان جھگڑالو، یہ اس کی خصلت ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا جا رہا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ، تحقیق کہ تمہارے پاس روشن کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، روشن کتاب اور نور آ گئے، اب اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کے ذریعے عطا کرتا۔ برابر بیان فرما دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، اب کس چیز نے انہیں اس ہدایت کو قبول کرنے سے روک کر کے رکھا ہے؟ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟
وما منع الناس، اور کس چیز نے لوگوں کو روکے رکھا ہے، کس سے، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے، اپنے رب سے بخشش مانگنے سے، اپنے رب سے نجات مانگنے سے لوگوں کو کس چیز نے روک کر کے رکھا ہے؟ قرآن مقدس خود کہتا ہے إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ آ جانا چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی پہلوں جیسا طریقہ آ جائے، اور دوسرا کہ ان پر بھی بہت ساری قسموں کا عذاب آ جائے۔ یہی اسی چیز نے، ہم کیوں اپنا دین چھوڑیں؟ جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کے کیا کہا؟ آپ تو اس دین کی دعوت دیتے ہیں جس دین میں ہمارے باپ دادا کو برا کہا جاتا ہے، ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے، ہمارے باپ دادا والا ہی دین ہم تو اختیار کر کے رکھیں۔ پچھلوں کی سنت الاولین جو کہا گیا ہے نا، پہلے لوگوں کا طریقہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا پیروی کرو، کس چیز کی؟ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی، مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پیروی کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ اچھا کرو گے کس کی؟ ما الفینا علیہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے دیکھا وہی کرنے والے ہیں ہم تو۔ سنت الاولین یہی تو ہے، یہ کیوں قبول نہیں کرتے ایمان کا؟ یہ تو اپنے باپ دادا کے ہی طریقے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا کیا کہ ان کے باپ داداؤں پر جیسے ہم نے عذاب ڈالے نا، یہ بھی چاہتے کہ ان پر بھی عذاب آئے تو پھر ہم مان لیں گے۔ علیہ آبا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ جو ان کے ماں باپ، ان کے باپ دادا، ماں باپ نے ان کے باپ دادا، ان کے اجداد کیسے تھے؟ کہا وہ تو عقل بھی نہیں رکھتے تھے اور ہدایت والے بھی نہیں تھے، باوجود اس کے وہ تو ان کی پیروی کرنے کے پیچھے لگے ہوں۔ یہ حالت تو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا؟ کہا ایک بنیادی چیز، وہ اپنے باپ دادا، اپنے اجداد نے جیسا کیا ویسا ہی کرنا چاہتے، وہ انہی کے طریقے پر رہنا چاہتے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے والوں پر جیسا عذاب آیا نا ویسا عذاب آ جائے ان کے اوپر۔ وہ جو نہیں ہمارے یہاں بڑی کہاوت مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے، کہا یہاں بھی وہی ہے، یہ بار بار بتایا جا رہا ہے، ہر قسم کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، باوجود اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ یہی دو چیزیں بچتی ہے، یہ باپ داداؤں کا طریقہ اختیار کر کے رکھیں گے اور آخر میں اچانک ہمارا عذاب آ جائے گا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بڑے الگ قسم کے عذاب آئے، ٹڈیوں کا عذاب آیا ہے، خون کا عذاب آیا ہے۔ خون کا عذاب، جو جس چیز کو وہ ہٹاتے اس کے نیچے سے خون نکلتا، ایسا عذاب۔ کڑک بجلی، اچانک رات میں وہ سوتے اور بجلی کی آوازیں ہوتی، صبح اٹھتے ہی نہیں، کان کے پردوں کو پھاڑ کر کے وہ آوازیں نکل جاتی۔ کہا اب یہ اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ہمارا عذاب مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے اس پہ سبق ہے یہ کہ ہم یہ روش نہ اختیار کریں، کون سی کفاروں والی روش نہیں اختیار کریں، کفاروں والا طریقہ نہ اختیار کریں۔ دو کہ جب ہمیں سچائی اور حق بتایا جائے تو جھگڑا نہ کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ انسان تو بڑا جھگڑالو ہے، کہا جھگڑتا کس چیز سے؟ کہا سچائی سے جھگڑتا ہے، حق آئے تو جھگڑتا ہے، کہا بحث و مباحثہ نہیں کرنا، بات سچی جب ہم تک پہنچ گئی بس خاموشی سے مان لینا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے جب ہمیں سچی باتیں پتہ چل جائے، حق باتیں پتہ چل جائے تو بغیر جھگڑا کرنے کے، اپنے باپ داداؤں کو بغیر دیکھنے کے انہوں نے کیا کیا وہ طریقہ نہ اپنائے، قرآن نے جو طریقہ بتایا سچ اور حق اس کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی